الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وقال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیو، کلام پاک کی ہدایت کی میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت کو خطاب کر کے اللہ پاک فرماتے ہیں: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، آپ کو ہم نے سبعًا مِنَ الْمَثَانِي، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں ہم نے آپ پر نازل فرمائی، ہم نے آپ کو عطا کی. والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم بھی ہم نے آپ کو عطا فرمایا. پہلا جو لفظ ہے سبعًا من المثانی، کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں عطا فرمائی. یہ سبعًا من المثانی حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے سورہ فاتحہ مراد ہے. اس کے بعد لفظ فرمایا والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم بھی عطا فرمایا. اس لفظ قرآن عظیم سے بھی کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہی مراد ہے. سورہ فاتحہ کے حدیث شریف میں اور بزرگوں کے یہاں جو نام ملتے ہیں، 30 سے زیادہ مفسرین نے سورہ فاتحہ کے نام ذکر فرمایا. اسی میں القرآن فرمایا. قرآن کریم کی اصل اور جڑ. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجموعی طور پر 104 کتابیں نازل فرمائی، اور صحیفے بھی اس میں آ گئے. ان سب کا علم 4 کتابوں میں اللہ پاک نے محدود فرما دیا: تورات، انجیل، زبور اور قرآن. اور ان چاروں کا مضمون اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں مکمل فرمایا. اور سورہ فاتحہ کا بھی خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی سے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. یہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے قرآن کریم کا خلاصہ ایک چھوٹی سی آیت ہے: ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بھی سورہ فاتحہ کا ایک حصہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبعًا من المثانی، وہ 7 آیتیں. المثانی، مثانی کا معنی دہرایا جانا، بار بار پڑھا جانا. میں اور آپ صرف فرض نماز پڑھیں تو بھی 17 مرتبہ پورے دن میں سورہ فاتحہ پڑھیں. نوافل، سنن، مستحبات وغیرہ اس کے علاوہ صرف فرض نمازوں میں ہی، اور واجب بھی الگ ہے. اس لیے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ ہمیں پڑھوائی، اور بار بار اس کو ہر نمازی پڑھتا ہے. آپ کے سامنے میں نے روایت پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو بندے اور خدا کے درمیان تقسیم فرمایا. اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا: میں نے سورہ فاتحہ کو، حدیث قدسی ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو میرے اور میرے بندوں کے درمیان تقسیم فرمایا. اس میں سب سے پہلے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین. جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد اور تعریف ہے. حمد میں تعریف بھی مقصود ہے اور شکریہ بھی، اس لیے جب ہم کہتے ہیں الحمد، تمام تعریف ہے، ہر قسم کی تعریف للہ رب العالمین، اس ایک اللہ کے لیے ہے جو سارے کائنات کا رب اور پرورش کرنے والا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے ذریعے فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا بندہ جب الحمد کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف.
اس کے بعد جب وہ پڑھتا ہے اور رحمان الرحیم، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان، میری صفت رحمت کو اس نے ذکر پڑھا، مالک یوم الدین۔ جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں مسجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری عظمت کو اور میری کبریائی کو ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان، وہ اپنی طرف سے ایاک نعبد کہہ رہا ہے عبادت، اور ہم سے مانگ رہا ہے ایاک نستعین مدد، ولعبدی ما سأل، حدیث شریف کے اخیر میں فرمایا میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ اس نے کیا مانگا؟ اس دن الصراط المستقیم سے اس دعا کو ذکر پڑھ رہا ہے کہ آپ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دی، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ ان لوگوں کا راستہ جو جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، اور نہ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بعد والی 3 آیتیں فرمائی، یہ میرے بندے کی طرف سے دعا ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ فاتحہ کے سلسلے میں یہ ارشاد پڑھ رہا ہے، اور اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تھے تو سورہ فاتحہ کے ہر آیت پر ٹھہرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میرے رب نے جب مجھے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین تو پڑھتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں حمید علی آپ سے، مجھے اور آپ کو آواز کان میں نہیں آئے گی، لیکن ایک کیفیت دل میں پیدا ہوگی کہ جب میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہوں تو میرا رب اس کا جواب دے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جو ان آیتوں میں وقف کرتا ہوں، ٹھہر جاتا ہوں اور میں انتظار کرتا ہوں، یعنی میں جواب میرے اللہ کی طرف سے جو آ رہا ہے اس کے لیے میں انتظار، کوئی ضروری چیز نہیں ہے، لیکن حدیث شریف میں بتلایا کہ یہ سورہ فاتحہ اللہ پاک کی طرف اتنی عظمت والی ہے کہ بندہ ایک ایک آیت پڑھتا ہے اللہ پاک کی طرف سے اس کا جواب ملتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، مسلم شریف میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر پڑھا۔ تو سورہ فاتحہ سبع من المثانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ ہمارے آپ جانتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، قرأت تو فرض ہے لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب قرار دیا گیا انہی روایتوں کے پیش نظر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم مسجد سے باہر نکلو، اس سے پہلے میں تمہیں ایک عظیم سورت دکھ رہا ہوں۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ چکے پھر حضور کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورہ فاتحہ کی تلقین فرمائی۔ یہ بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سورت کی تعریف فرمائی۔ اللہ پاک نے اس سورت کی عظمت اور بزرگی کے پیش نظر نماز کی ہر رکعت کے اندر ہمارے لیے اس کو ضروری، لازم اور واجب قرار دیا۔ اور آپ جانتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھی جاتی ہے۔ ظاہری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ 2 سورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں صرف سورہ فاتحہ کی، سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ چھوڑ کر ایک اور سورت بھی پڑھ لیں اور فاتحہ بھی پڑھیں۔ اللہ کے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ بات ایسی نہیں ہے، سورہ فاتحہ جو ہے پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ ام القرآن اس کو اسی لیے کہا گیا جتنے مضامین قرآن کریم میں تفصیل سے ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اس کو مختصر طور پر مکمل پڑھا۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ ہر سورت کے ساتھ اس کی مناسبت ہے، اس لیے کہ جو مضمون ہر سورت میں ہے وہ سورہ فاتحہ، اس لیے ہمیں مختصراً سورہ فاتحہ پڑھوا کر پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اللہ پاک کا احسان، آدمی پورا قرآن پڑھنے جائے تو پڑھ سکے، تو اللہ پاک نے سورہ فاتحہ لازم کر کے اس کا تصور کروایا ہمارے ذہن میں کہ میں پہلے پورے قرآن کو اجمال مختصراً پڑھ رہا ہوں اور اب اس کے بعد والی قرآن کریم کی ہر سورت کا بعد والی سورت سے مناسبت اور تعلق ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا تمام سورتوں سے تعلق، اس لیے اس کو الگ سے پڑھوایا گیا۔ پورے قرآن کا خلاصہ اس کے اندر اللہ پاک نے فرما دیا، اس لیے اس سورت کو مکمل طور پر ہمیں نماز کی ہر رکعت میں کروا کر استحضار کروایا۔ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا ہو، مختلف اس کے طریقے علماء نے ذکر کیے۔ حضرت قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں
جن کو بندہ یاد کر لے زبانی طور پر، اور ان کا ترجمہ اور تھوڑا سا مطلب کی پڑھ لے سمجھ لے علماء. اب جب وہ نماز پڑھے گا تو تصور ہوگا نماز میں، اپنے اللہ کی عظمت بیان کی اس نے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس ذات کے لیے جو رب العالمین. تو حمد سے شروع کرو. دنیا میں کوئی بھی اچھے سے اچھا کام، بہترین سے بہترین چیز میں اور آپ اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں، شاندار بلڈنگیں، شاندار گاڑیاں اور تعلیم سے اور آرام کے بہت سارے نقشے، لیکن تعریف کس کی ہوگی؟ بنانے والے. بلڈنگ بنائی، اس کے بنانے والے کی تعریف. اللہ تبارک و تعالیٰ اخیر میں فرماتے ہیں کہ اس بندے کو عقل کس نے دی، اس بندے کو سمجھ کس نے دی. اس لیے اس آیت میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں صرف ایک ذات کے لیے ہے. ساری تعریفیں ادھر ادھر کسی کی بھی آپ کرو گے، کسی کے حسن کی تعریف تو اس کا ذاتی نہیں، اللہ کا کیا. کسی کی عقل اور صلاحیت ہے تو اس کی ذاتی نہیں ہے. بڑے سے بڑا عقل مند آدمی بھی اس وقت کوئی بیماری آ جائے اور اس کا دماغ معاف ہو جائے. بڑے سمجھداروں کو، سائیکولوجسٹ کو بھی ہم نے دیکھا ہے، پڑھتے پڑھتے وہ دماغ کا توازن ٹھیک نہیں رہتا اور سماجی زندگی میں وہ نہیں چل پاتی ہیں. وہ ایک ایک چیز میں سائیکولوجسٹ کے طور پر سوچتے ہیں اور نفسیاتی طور پر اس کی بنیاد پر آپس میں لوگوں سے جھگڑے ہوئے. مجھے یہ بتانا ہے کہ انسان کی تعریف اس کی عقل کی بنیاد پر ہوگی، اس کے مال کی بنیاد پر اور دوسری صلاحیتیں، یہ ساری آئی کہاں سے؟ اللہ پاک ہی نے دی ہے. اس سے پہلے ہی دعویٰ ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف ہے، ہر قسم کی تعریف ہے. الف لام ہے الحمد، اس کا مطلب یہ ہے ساری اور ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے ہے. اور اللہ پاک کی تعریف کے ساتھ آگے فرماتے ہیں رب العالمین، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ پاک ہی کے لیے. اللہ کے مفسرین فرماتے ہیں کہ حمد کا لفظ بول کر دعویٰ اور للہ کے ذریعے اس کا جواب. ساری تعریفیں کس کے لیے ہے؟ تو اللہ کے لیے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے. اور اللہ کی کیا تعریف ہے؟ المستجمع لجمیع الصفات والاسماء، جتنی صفات اور کمال کی چیزیں ہیں ان سب کو جمع کرنے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے. وہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ اس میں ساری صفات ہے. مخلوق کتنی ہی ترقی کر لے وہ نفس اور عیب ہوا ہے، وہ ہر چیز کے اندر محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم اپنی عقل میں بھی ہمارے محتاج، اپنے مال میں بھی محتاج، تم اپنی تندرستی میں بھی محتاج، زندگی کے ہر کام کے اندر تم ہمارے محتاج. تو الحمدللہ، تعریف کی سزاوار اور تعریف کی لائق اگر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ، اس لیے کہ وہ تمام صفاتوں کو کمال کرنے والے، مکمل کرنے والے. دوسری کسی مخلوق میں یہ چیز پائی نہیں جاتی. اس لیے اس پہلے جملے کے ذریعے مومن کو توحید سکھلائی گئی. دنیا کی مخلوقات میں سے جس کسی کی بھی تو تعریف کرے گا یہ وایا ہوگا. اللہ نے عقل کی صلاحیت دی تو اس نے یہ چیزیں بنائی. اللہ کے دیے بغیر اور دنیا کرتی کیا ہے؟ اللہ پاک کی پیدا کی ہوئی جو چیزیں ہیں اسی میں اپنی طرف سے ہیر پھیر کر. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کریں، جو تصویر بناتے ہیں، فرمایا کہ مجھے کہا جائے گا کہ چیونٹی کی تصویر بنا، اس میں روح ڈالو، اور وہ نہیں ڈالتا. معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے، اسی کے اختیار ہے. آگے ارشاد فرمایا رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، جو تمام عالموں کا، عالم عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نشانی. جو چیز بھی اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ہے، چاہے سمندر ہو، دریا ہو، پہاڑ ہو، آسمان و زمین کا پورا نظام، اور معلوم سمندروں میں کیا کیا رکھا ہوا ہے. خشکی کے اندر بھی سارا علاقہ میں، اور آپ نہیں جانتے ہیں رات دن لوگ نئی نئی چیزیں دریافت کرتے ہی رہتے ہیں، نئے نئے علاقے دریافت ہوتے ہیں، نئی نئی مخلوقات دریافت ہوتی ہیں. انسانی ذات میں بھی عجیب و غریب قسم کے رات دن نئی نئی ٹیکنالوجی کی برتری سے انسانی جسم کی عظمت اور بزرگی اور اندر کا جو نظام ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے. ایک چھوٹا سا کیمرہ ہوتا ہے اور آدمی اس کے اندر محنت کر کے تصویریں بناتا ہے، ایک حد ہوتی ہے. لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک نعمت دی ہے آنکھوں میں. بچپن سے لے کر بڑھاپے تک مسلسل ہم چیزیں دیکھتے ہیں اور وہ محفوظ ہوتی ہیں. کبھی اس میں کسی قسم کی گڑبڑ نہیں ہے. یہ پورا نظام جب انسان سوچے کسی چیز کو چکھنے کے لیے زبان پر جب رکھتا ہے، کچی بھی ہو، میٹھی بھی ہو، تھوڑی کچھ کڑوی بھی ہو،
سب ذائق کی زبان پر محسوس ہوتے ہیں. کتنے بھی وہی بیمار آدمی جب اس کے پاس سے اللہ پاک خیریت چھین لیتے ہیں تو ہر اچھی اور میٹھی چیز کی اس کو پھیکی لگتی ہے. کیا ہوا؟ کون سی چیز اندر سے نکلی؟ یہ اللہ پاک کے لیے فرماتے ہیں وہی انفسکم. یہ رب مربی ہے، تربیت کرنے والا. اور عربی زبان میں رب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے اس کی تربیت اور اس کی رہنمائی کرتے کرتے اس کو ایک بڑی مدت تک پہنچا دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو ماں کے پیٹ سے پیدا کرا، پہلے دن سے وہ کھانے نہیں لگتا، پہلے دن سے بڑا نہیں ہو جاتا ہے. اللہ پاک سے تدریج رکھتے ہیں اور ماں باپ اس کی خیر خواہی میں، اس کی تربیت میں اس چھوٹے سے بچے کی کیسی تربیت کی جائے، اس کی کھلانے پلانے، اس کے سونے کا انتظام کیسا کیا جائے، یہ ساری چیزیں کریں. اللہ پاک فرماتے ہیں رب العالمین، یہ تربیت میری ہے، میری تربیت سے تو یہ بندوں کی تربیت کرے. تو رب العالمین تو وہی ہے، سارے کائنات کا مربی. ہم اور آپ بھی اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں اللہ پاک کا پورا نظام تربیت کا، مربی ہونے کا جو نظام ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اس نظام کو میں ہی سنبھالتا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں سنبھالتا. ایک روٹی کا ٹکڑا میرے اور آپ کے پاس آتا ہے، اس کے آنے سے پہلے، گیہوں کا دانہ بننے سے پہلے یا گیہوں کو زمین میں بیج کے طور پر ڈالنے کے بعد لہذی ہوئی کھیتی ہونے تک کا اس نے انتظام کیا. کون اس کو سنبھالتا؟ 9 مہینے ایک بچے کو ماں کے پیٹ میں پرورش ہو رہی ہے، مختلف مرحلوں سے وہ گزرتا ہے اور پھر اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے. سبحان اللہ. آیت کریمہ میں آگے بڑھا تبارک اللہ پاک کی ذاتی بابت دنیا کی ساری مشینریاں اجالے میں کام کرتی ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ پاک نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ پاک نے آنکھیں، کان دیے، دل دیا، یہ اللہ پاک نے. دوسری ایک آیت میں ارشاد فرمایا تین ظلمات کرا، اللہ پاک نے تین اندھیریوں میں بچے کا انتظام کرنا. یہ مربی حقیقت. یہ صرف رات دن ہم اور آپ اپنے معاشرے میں بچوں کی پیدائش کو دیکھ رہے ہیں اس لیے، ورنہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزاروں اور کروڑ ہر قسم کی مخلوق پھیلی ہوئی ہے. ان سب کا انتظام کون کر رہا ہے؟ ان بچوں کو انڈے سے نکال کر بچے کی شکل یا بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا جانوروں کا تو کس طریقے سے اس کی تربیت ہوتی ہے، کس شان کے ساتھ وہ آگے بڑھے. یہ تمام چیزیں الحمدللہ رب العالمین نے ایک چھوٹی سی تصویر میں اور آپ دیکھتے ہیں کسی کا فوٹو دیکھتے ہیں یا کسی انسان کا 15-20 سال کے بعد جب آدمی ہمارے سامنے آتا ہے تو پہلی نظر میں ہم نہیں پہچانتے. 1-2 سیکنڈ یا 1-2 منٹ کبھی لگتا ہے، کبھی لمبا وقفہ بھی ہو جائے، سامنے والے کی حیثیت بدن کی بدل گئی ہو. اس طریقے سے یہ کیا ہو رہا ہے؟ سائنس کہہ رہی ہے کہ انسانی دماغ میں یہ تصویر جو پہلی گئی تھی اندر جا کے وہ اللہ پاک نے محفوظ کری. اس سے مشترک اندر ایک جنرل پوسٹ ہے، اس سے ساری تصویریں اور ساری چیزیں جاری. جب آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں برسوں کے بعد تو آپ کو صرف دیکھنے کا کام کریں، یہ فوراً دیکھ کر اس فوٹو کو، اس تصویر کو اس حصے مشترک میں پہنچائے اور وہاں تحقیق ہوتی ہے کہ اس آدمی سے ہم نے پہلے کب ملاقات کی، کون ہے. 1-2 سیکنڈ میں سارے مرحلے پاس ہو جانے والا چہرے کا پہچان. یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، اس نے انسان کے دماغ میں اس طرح کی صلاحیت رکھی اور ایسا کیمرہ رکھا کہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہی رہتا ہے، کبھی اس کا رول ختم نہیں ہو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے قرآن نے فرمایا وہ بھی انفسکم، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اپنی ذات میں فرمانے میں فلا تبصرون. تو سورہ فاتحہ یہ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ مضامین قرآن کریم کے یاد رکھنے ہیں کہ نماز میں ہم روزانہ پڑھیں. اب پتہ کرنا چاہیے کہ میں جو کلمات پڑھتا ہوں اس کا کیا مطلب ہوگا. رب العالمین، سارے عالم کائنات جتنی بھی ہے اور صرف عالمین پڑھنا. اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنے عالم پیدا فرمائے، کیا کیا چیزیں پیدا فرمائی، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. رات میں دیکھتے ہیں نئے نئے جزیروں سے جزیرے ملتے ہیں، پانی خشک ہو کر وہاں پر خشکی آ جاتی ہے، جزیرے کا پتہ چلتا ہے. بہت سے علاقوں کا، بہت سی چیزوں، اور وہ تو صرف خشکی تو صرف 29% ہے اور 71% پانی اور دریا اللہ نے بنایا ہے. سمندر اس کنارے سے اس کنارے تک کہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. ہوائی جہاز 6 گھنٹے پاس کرتا ہے اس پر اور
امریکہ سے برطانیہ اور اسی طرح نیوزی لینڈ اور یہ سارے علاقے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں میں اپنی قدرت اور اپنی طاقت کا ہمیں استحصال کروایا کہ میں رب العالمین ہوں، سارے عالم کی تربیت میں کرتا ہوں، تم تو صرف اپنے کو جانتے ہو، اپنی اولاد کو جانتے ہو۔ ہم راستے سے گزرتے ہیں، کیڑے مکوڑے پر ہمارا پیر گرتا ہے، لگتا ہے، اس کو زخمی بھی ہو جاتا ہے، اور کس طریقے سے اس کو بھی آباد کرنے والی ذات اللہ پاک ہے، اس کی کیسی حفاظت اللہ پاک فرماتا ہے۔ آگے اور رحمان رحیم فرمایا کہ وہ ذات جو انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ رحمان دنیا اور آخرت سارے عموم اللہ پاک کی شان رحمانیت ہے، اور شان رحیمیت جو ہے اس کا اظہار اللہ پاک کی طرف سے جنت میں ہوگا ایمان والا۔ یہ لفظ رحمان بسم اللہ بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی سورہ فاتحہ کا حصہ کرتے تو 4 مرتبہ آیا سورہ بسم اللہ میں بھی اور رحمان الرحیم، اور فاتحہ میں بھی پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن، بار بار شان رحمان کا ذکر کر کے ہمیں متوجہ کیا کہ تم سے خدا ان قدوس کی عبادت کرو گے، یہ رب بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شان رحیمیت بھی ہے۔ اور رحمان علم القرآن خلق الانسان، رحمان کی صفت پہلے ذکر کی اور بعد میں قرآن کریم کی نعمت سے ہمیں نوازا گیا، اللہ پاک نے امت کو قرآن دیا، تو اور رحمان علم القرآن، یہ قرآن سکھلانا یہ بھی کیوں ہے؟ صفت شان رحمان بھی ہے، اس کی وجہ سے بندوں کو اس میں بچتا ہے، بندے نے دعا مانگی۔ آگے اس کے بعد آ رہا ہے کہ پہلے الحمدللہ رب العالمین نے تو توحید بیان ہے، ایک اللہ ہی تربیت والے ہیں، اس سے تعریف اسی کی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی مخلوق کی تعریف کی جائے گی وہ مجازی ہوگی، حقیقت میں وہ بھی لوٹے گی اللہ پاک کی طرف۔ اور رحمان الرحیم دونوں صفات میں کثرت سے اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ ایک اور حدیث بھی ہے مسلسل بالاولیہ جو حضرت سفیان سے لے کر ہم تک تمام محدثین نے اپنے شاگرد کو اسی کیفیت میں وہ روایت بتلائی جس کیفیت میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی۔ اس روایت میں بھی ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے یرحمہم الرحمن، جو بندے رحم کرتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں رحمان ان پر رحم فرمائے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے۔ اس لیے رب العالمین کے بعد شان رحمانیت کو ذکر کر کے بتلایا کہ میں شان رب العالمین ہوں، لیکن میری صفت جو ہے وہ صفت رحمانیت کی غالب ہے۔ کتب اللہ، آگے ایک اور آیت میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے لیے رحمت کو لکھ دیا ہے، بندوں کے اوپر اس کی رحمت ہی کی کرشمہ شرح۔ تو سورہ فاتحہ میں توحید پہلے ذکر کیا، اسماء الحسنی عقائد ذکر کیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رب ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بھی رب العالمین فرمایا اور قل اعوذ برب الناس۔ قرآن کے ختم پر جو آخری صورت آئی اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے لفظ ربوبیت کو ذکر فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی شان رحیمی اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف سے یہ صرف سارے دنیا میں ایمان والوں تک موجود نہیں ہے، اپنی ساری مخلوق کے ساتھ، بلکہ خود مسلمان کو حکم دیا گیا کہ ارحموا من فی الارض، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ تو الرحمن اور رحیم۔ تیسرے نمبر پر فرمایا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا وہ مالک ہے، آج بھی مالک ہے، ساری مخلوق کا مالک ہے، لیکن خصوصی طور پر یوم الدین جو ایک مسلمان اور ایک مومن کی 3 بنیادی عقیدوں میں سے ہے۔ ایک تو اللہ پاک کی ذات عالی کو تمام صفات میں، اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام حقوق میں ایک جاننا، اور کسی کے لیے اللہ پاک کے ساتھ کسی صفت میں شرکت نہ کرنا، یہ تو توحید الحمدللہ میں رضی اللہ سے معلوم ہے۔ اور اس کے بعد عبادت کا ذکر آگے آ رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان بندوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ تو مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا معنی یہ اہتمام بتایا اس دن کا، قیامت کے دن کا، ورنہ تو دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ آج بھی سب چیزوں کے مالک، سارا کنٹرول اسی کی اختیار ہے، لیکن قیامت میں ساری مخلوق بنا کر دی جائے گی، اور اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر متمکن ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے، اور اللہ پاک فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی حکومت ہے، یہ اعلان ہوگا
مخلوق میں سے کوئی حصہ نہیں ہوگا، سب ناقص۔ اللہ پاک خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اسی اللہ کے لیے جو اکیلا ہے۔ ایک ہوتا ہے واحد اور ایک ہوتا ہے احد۔ احد کا معنی جس کے کوئی اجزا نہ ہو، وہ اکیلا ہو، آگے پیچھے کچھ نہ ہو، اور واحد ایک کے بعد دوسرا۔ واحد ایک کو کہتے ہیں عربی میں، پھر اثنین دو کو، جیسے مثانی قرآن کریم کی صفت ذکر کی تو، لیکن اللہ پاک نے اپنی صفت بتائی قل هو اللہ احد۔ یہ احدیت اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی میں کسی کی شرکت کسی قسم کی نہیں۔ آگے جو قرآن نے دو قوموں کا ذکر کیا، المغضوب علیہم اور الضالین، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بھی اشارہ کر کے بتلا دیا کہ جب صحیح ہدایت کا راستہ نہیں اپناتے، آخرت کے دن کا تصور نہیں ہوتا یا دھندلا ہو جاتا ہے، تو پھر بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور آگے پھر ان دونوں قوموں کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یہ برکتیں، یہ عظمتیں اور یہ فضیلتیں رکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آیت سورہ شفا بھی فرمایا، اور اس کے ساتھ یہ سارے مضامین بھی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے صحیح سنی باتوں پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا